اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ہمیں 2 عدد فا نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے ہم اس آیت کے 3 حصے بنا لیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، دوسرا ہوگا فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اور تیسرا ہوگا فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو حرف ہے، اور ہم اس کو استنافیہ مانیں گے، نیا جملہ کر رہے ہیں۔ لو جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ لو جو ہے یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہو تو مضارع کو یہ مجزوم نہیں کرتا، ذہن میں رکھیے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان ایک حرف شرط ہے، اور وہ جب مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور ان حرف شرط ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ماضی تو آپ جانتے ہیں مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب نہیں بدلتا۔ تو لو جو ہے یہ غیر جازم کہتے ہیں گرامر والے نا، یعنی یہ مضارع کے ساتھ اگر استعمال ہو تو مضارع کو یہ مجزوم نہیں کرتا، نارملی یہ ماضی کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس لیے آپ کو نشاء فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ مرفوع ہی نظر آ رہا ہے۔ نشاء فعل مضارع معروف مرفوع جمع متکلم کا صیغہ شین یا اور حمزہ حروف مادہ، شاء یشاء، بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں، چاہنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اس صیغے میں نحنو کی ضمیر جو ہے وہ فاعل کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ آگے ہے لام، جو کہ لو کے جواب پر داخل ہوتا ہے، حرف تاکید ہے، اور آگے ہے تمسنا۔ تمسنا جو ہے فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ طا، میم اور سین حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے باب ضرب یضرب کے تحت اسے ذکر کیا ہے، تمسا یتمسو تمسن، معنی لکھ رہے ہیں کسی کا حلیہ بگاڑ دینا، نام و نشان مٹا دینا، اور آیت کا ریفرنس جو ہے وہ سورۃ النساء کی آیت کا دیا ہے۔ تمسنا، جیسے میں نے کہا کہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو نا ضمیر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے۔ علا حرف جر ہے، اور یہ تماسا فعل کی پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ ہے آیون۔ آیون جو ہے یہ عین کی جمع ہے، عین کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں، اور آیون جمع مکسر ہے، آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ آیون علا کی وجہ سے مجرور ہے، ہم ضمیر کے ساتھ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے، باقی باتیں اس کے بارے میں ہو چکی ہیں۔ اور آخری لفظ اس حصے کا ہم ہے، جو کہ ہم کے طور پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم سے پہلے اگر زیر حرکت ہو تو ہم کو ہم پڑھا جاتا ہے، تو یہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ الفاظ پہ تفصیل سے بات ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو استنافیہ، لو شرطیہ، نشاء فعل با فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط۔ اب جواب الشرط جو ہے اس پر لام داخل ہے، اور جواب الشرط تمسنا فعل با فاعل، علی اعینہم جار مجرور، جس میں مجرور مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور جار مجرور متعلق تمسنا فعل کے، اور تمسنا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط، اور شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا۔ یوں پہلا حصہ ہمارا انالائز ہو گیا الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ ہے فاستبقوا الصراط۔ پہلا لفظ میں فا ہے، اس کو معطفہ مان لیتے ہیں کیونکہ اسی کی بیس پہ ہم نے جو ہے وہ 2 حصے کیے ہیں۔ آگے ہے استبقوا۔ استبقوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سین، با اور قاف سبز رنگ میں آپ کو حروف مادہ دکھائی دے رہے ہیں، واو سیان کلر میں ضمیر نظر آ رہی ہے، اور تا جو ایڈیشنل نظر آ رہی ہے آپ کو
سین سے پہلے ایک الف کے ساتھ وہ بتا رہی ہے کہ یہ باب افتعال کا لفظ ہے۔ تو سین با قاف باب افتعال میں جائیں گے تو بن جائیں گے استبق یستبقو، مصدر ہوگا اس کا استباق۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ استباق کے معنی ہے اہتمام سے آگے نکلنا، یعنی آگے نکلنے کا مقابلہ کرنا، دوڑ لگانا۔ تو لفظ پہ تفصیل سے بات ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آگے ہے الصراط، معروف لفظ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے اور منصوب ہے، رستے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جملہ مکمل کریں تو استبقوا الصراط فعل، فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ بن گیا۔ چلتے ہیں ہم تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے کا پہلا لفظ فا حرف ہے، حرف عطف قرار دیں گے۔ انا اسم ہے، اسم استفہام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انا جو ہے یہ مبنی اسم ہے، نکرہ ہے، واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیفا کے معنی بھی دیتا ہے یا من اینا کے معنی بھی دیتا ہے۔ اور آخری لفظ ہے جی یبصرون۔ یبصرون فعل مضارع، اب یہ معروف ہے یا مجہول ہے چیک کرتے ہیں، کیونکہ علامت مضارع میں پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ با، صاد اور را حروف مادہ ہیں، اگر عین کلمہ زبر والا ہوتا تو ہم اسے مجہول قرار دیتے، لیکن عین کلمہ زیر والا ہے لہٰذا یہ مجہول نہیں ہے، معروف ہے۔ عین کلمہ شد والا ہوتا تو ہم باب تفعیل کا لفظ قرار دیتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ فا اور عین کلمہ کے درمیان الف نظر آتا تو ہم باب مفعلہ کا لفظ قرار دیتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو فائنل رزلٹ کہ یہ باب فعال کا لفظ ہے۔ با، صاد اور را باب فعال میں داخل ہوں گے تو بن جائیں گے ابصرا یبصرو ابصارن۔ خان صاحب نے ابصار کے معنی لکھے ہیں بینا ہونا یا بینا کرنا، یعنی یہ لازم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی کے معنی بھی دیتا ہے۔ تو یبصرون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سیان کلر میں جو واو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ضمیر ہے۔ اور اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو انا جو ہے یہ اسم و استفہام ہونے کی وجہ سے جملے کے شروع میں آیا ہے، اور اس کو ہم محلاً منصوب ظرف مکان قرار دیں گے اور متعلق ہو جائے گا یہ یبصرون کے، اور یبصرون فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، یوں فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس جملے کا عطف جو ہے وہ پچھلے جملے پر ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ بھی کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، لو حرف شرط ہے، غیر جازم ہے، اور لام جو ہے یہ لو کے جواب پر آیا ہے، علی اعینہم متعلق ہے تمسنا کے، فا عاطفہ ہے فی الموضعین دونوں جگہوں پر، اور الصراط وہ بتا رہے ہیں کہ منصوب ہے لیکن منصوب علی نزع الخافض ہے، یعنی اس سے پہلے الا جو ہے حرف جر وہ محذوف تھا، اس کو نکال دیا گیا تو یہ منصوب کے طور پر استعمال ہوا، یعنی یہ الی الصراطی تھا۔ انا اسم و استفہام بتا رہے ہیں کہ فی محل نصب ظرف مکان ہے، اور بتا رہے ہیں کہ متعلق بھی محذوف حال ہے، اور جاء بمعنی کیفا، اور یہاں پر یہ کیفا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور عاملہ یبصرون یعنی اس کا عامل جو ہے وہ یبصرون ہے۔ جملوں کا اعراب کچھ یوں بتا رہے ہیں کہ جملہ نشاؤ لا محل لها معطوفہ علی الاستنافیہ ہے، تمسنا لا محل لها جواب الشرط غیر جازم ہے، استبقوا لا محل لها معطوفہ علی جواب الشرط ہے، یبصرون لا محل لها معطوفہ علی جملہ استبقوا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہو گئی ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو کیسے دیکھیں گے۔ اس آیت کے حوالے سے مزید لکھا جا رہا ہے کہ تماسا یتمسو باب ضربہ یضربو کے معنی ہوتے ہیں مٹانا، لفظ علا کے بغیر بھی اس کے معنی یہی ہیں، اور علا کے لفظ سے مراد مٹانے میں مبالغہ ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں سرے ہی سے مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو اسے کس طرح دیکھیں گے۔ لو کا لفظ شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے جزا کے نہ ہونے کے لیے ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ لیکن ہم نے یہ نہیں چاہا تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے انہیں ان کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود ایک وقت تک مہلت دی ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں تفصیل سے ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔